ایک بندہ نا ایک بلی کا بچہ لے سرکس میں داخل ہوا۔ سرکس کے مالک کو کہنے لگا کہ یہ نا عام بلونگرا نہیں، یہ بڑا آرٹسٹ بلونگرا ہے، یہ پیانو بجاتا ہے، کیا کمال پیانو بجاتا ہے۔ سرکس کے مالک کو یقین نہیں آیا کہ بلونگرا بلی کا بچہ پیانو بجا سکتا ہے۔ اس نے کہا میں اس کا ٹیسٹ لوں گا، میرا تو کام ہی عجیب و غریب خلقت کو اپنے پاس جمع کرنا اور ان کا شو دکھا کے پیسے بنانا ہے، اور اگر یہ اپنے ٹیسٹ میں کامیاب رہا تو تم کو اس کے منہ مانگے دام دوں گا۔ پیانو منگائی گئی، بلونگرے کو پیانو پہ چھوڑ دیا گیا۔ اب بلونگرے نے نا کمال پیانو بجائی، ایسی کمال کہ سرکس کا مالک تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ خوش ہو کے کہنے لگا مانگو اس کے کیا پیسے مانگتے ہو۔ اتنے میں ایک بلا آیا، اس نے بلونگرے کو اپنے منہ میں دبایا اور لے کے نکل لیا۔ سرکس کا مالک اس بندے کو کہنے لگا یہ کیا؟ بندہ بولا اور دراصل نا یہ اس کا ابا ہے اور وہ اس کو ڈاکٹر بنانا چاہتا ہے۔ پچھلے دنوں نا میرا واسطہ ایک ایسے ڈاکٹر سے پڑھا کہ جو آرٹسٹ ہونا چاہیے تھا، جو زبردستی ڈاکٹر بنایا گیا۔ مجھے فلو ہوا، نزلہ زکام ہوا، کچھ کمر میں درد ہونا شروع ہو گئی، تو میرے ہمسائے بھٹ صاحب آ گیا، کہنے لگے ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ میں نے کہا دکھا لیں گے، خیر ہے، پیناڈول سے آرام آ جائے گا۔ کہنے لگے نہیں، یہ پاس ہی ایک ڈاکٹر ہے، بہت قابل ڈاکٹر آیا، نیا کلینک بنایا ہے، تو فوراً سے پیشتر تم جاؤ اور اس ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ شام تک طبیعت کچھ زیادہ خراب ہو گئی تو بیگم ضد کر کے مجھے کلینک پہ لے گئی۔ اپنا کلینک پہ کافی رش تھا، کافی گاہک تھے ڈاکٹر صاحب کے، تو مجھے دیکھ کے لگا کہ اتنے گاہک ہیں ان کے تو اس کا مطلب ہے بڑے چلتے ڈاکٹر ہیں۔ میری باری آئی تو ڈاکٹر صاحب کا ہوتا ہے نا فنانشیل ورتھ چیک کرنے کو کہ اس کو کتنے کا ٹیکہ لگانا ہے، تو ذرا پوچھ لیں کرتا کیا ہے۔ مجھ سے پوچھنے لگے بخاری صاحب آپ کیا کرتے ہیں؟ میں اب بیمار بیزار، بیگم نہ تفصیل بتانا شروع ہوگی، یہ کرتا ہے، یہ وہ کرتا ہے، یہ یہاں کام کرتا ہے، یہ ایسے تو ویسے۔ اب ڈاکٹر صاحب بڑا خوش ہوئے اور مجھے کہنے لگے کوئی ایشو نہیں، ابھی آپ ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن بخاری صاحب آپ نے مجھے میرا ماضی یاد کروا دیا۔ اب نا ڈاکٹر صاحب کو اپنا ماضی یاد آیا اور وہ نا مجھے قصہ سنانا شروع ہو گئے۔ کہنے لگے جی اب یہ ڈاکٹر کا قصہ نا، کہنے لگے ہمارا خاندان نا بخاری صاحب بڑا پسماندہ خاندان تھا۔ میرے والد صاحب محکمہ مال میں کلرک تھے اور ہمارا پورا خاندان ہی کلرک تھا، تو میرے والد کی بڑی خواہش تھی کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر بنے، ہمارا بیٹا ڈاکٹر بنے۔ پر بخاری صاحب میں آوارہ مزاج، مجھے آوارہ گردی کا شوق، میں سوات گیا، میں کلام گیا، میں فلاں چوٹی پہ گیا، میں ادھر گیا، میں ادھر گیا، لمبی تفصیلات، تو میں سنتا رہا۔ مریض کیا کر سکتا بھی ڈاکٹر کے سامنے۔ اچھا تو میرے پاس پولرائڈ کیمرہ آ گیا بخاری صاحب، مجھے پھر فوٹوگرافی کا جنون ہو گیا بخاری صاحب۔ میں نے پھر بہت سی فوٹوگرافی کی تصویریں کی، پر ابو نہیں مانے۔ ابو نے کہا نہ، انہوں نے مجھے پری میڈیکل میں داخلہ دلوا دیا، پھر مجھے MBBS کرنا پڑا، پھر مجبوراً میں ڈاکٹر بنا۔ میں بخاری صاحب بہت مشکل سے میں نے MBBS پاس کیا، لیکن چلے اللہ کا فضل ہے، اب عزت اسی میں مل گئی، یہ بھی ایک پیشہ پیغمبری ہے، تو میں بس اب اسی پیشے میں آ گیا۔ لیکن آپ کو دیکھ کے نا مجھے اپنا ماضی یاد آ گیا۔ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے، آرٹسٹ لوگوں کی کیا ہی بات ہے۔ اگر میں ڈاکٹر نہ ہوتا نا تو میں بڑا قابل آرٹسٹ ہوتا۔ میں نے کہا جی آپ بالکل قابل آرٹسٹ ہوتے، تو اب مجھے میرا کیا کرنا ہے؟ تو کہنے لگے آپ لیٹ جائیں، ساتھ ہی پیچھے اسٹیچر تھا، کہتے آپ لیٹ جائیں، آپ کو ایک رائزر کی ڈرپ لگے گی، آپ کو گیسٹرو انفیکشن ہے اصل۔ میں کہا اچھا، میں لیٹ گیا اور مجھے رائزر کی نا ڈرپ چڑھ گئی۔ اب نا ان کے پاس گاہک آ رہے ہیں اور وہ ان کو بھگتا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ اچھا اب لیکن ان کی توجہ میری طرف پیچھے اسٹریچر پہ میں لیٹا ہوں، رہ کہ ان کو پرانے قصے، کبھی پولرائڈ کیمرہ آ جائے، کبھی کوئی ٹریکنگ آ جائے، کبھی کوئی یہ آ جائے۔ اب میں سن رہا ہوں، بیگم ہنس رہی ہے اور میں بیزار ہوں۔ میں نے کہا اچھا جی ڈرپ چل رہی ہے اب نا۔ اتنے میں ایک اماں آئیں، ان کو کوئی ہائی بلڈ پریشر کی شکایت تھی، ان کو انہوں نے نسخہ لکھ کے دیا۔ بچہ ان کا ساتھ ہی میڈیکل سٹور تھا، وہاں پہ گیا کہ میں دویات لے آؤں۔ آیا واپس ڈاکٹر صاحب کا، کہتا ہے ڈاکٹر صاحب یہ سمیکٹا پاؤڈر کیسے کھانا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے دیکھا، ڈاکٹر صاحب نے کہا نہیں اماں کو تو سمیکٹا پاؤڈر نہیں چاہیے تھا، یہ تو معدے کی خرابی کے لیے ہوتا ہے، دہی میں گھول کے کھاتے ہیں، تو ان کو تو ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ تھا، دکھائیں ذرا میرا نسخہ دکھائیں۔ اس بچے نے نسخہ دیا، ڈاکٹر صاحب نے اپنا نسخہ دیکھا اپنا نا، کہتے ہیں نہیں یہ غلط لکھ دیا، سمیکٹا پاؤڈر، یہ کیپسول نہیں یہ کیپسول نہیں لینا، یہ 2 چیزیں نہیں لینی بیٹا، یہ 2 چیزیں واپس کر دو، یہ غلط لکھ دی میں نے، اور اس کو نسخہ واپس پکڑا دی۔ اب نا یہ سن کے نا میرے اندر تو ایمبولینس والے سائرن بجنے لگ گئے۔ میں کیا ہے، میں ڈاکٹر صاحب کو لیٹے لیٹے پوچھا، میں کہا ڈاکٹر صاحب یہ مجھے رائزہ کی لگنا تھا نا، مطلب مجھے ٹھیک لگا نا؟ تو ہنس کے کہنے لگے اب بخاری صاحب آپ پریشان نہ ہو، آپ کو رائزہ کی لگنا تھا۔ میں کہا پکی بات ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ کہتے لگے وہ پکی بات ہے۔ میں کہا اچھا جی۔
مریض کیا کر سکتا تھا، لگنا تھا یا نہیں لگنا تھا، رائزک مجھے لگ چکا تھا. خیر ڈاکٹر سے پھر جان بخشی ہوئی. میں گھر آیا تو بٹ صاحب نا دروازے پہ کھڑے تھے، کہنے لگے سناؤ کیسا رہا ڈاکٹر. میں کہا بٹ صاحب ڈاکٹر تو بہت اچھا تھا، بہت باتوں کی فصل کاٹی اس نے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ بیماری میں انسان کو نا پروفیشنل ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے، نان فائن آرٹس ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے. یہ فائن آرٹ والے ڈاکٹر جو ہے نا یہ بیماری کے علاج کے لیے مجھے ٹھیک نہیں لگے. یہ نا آج کل کوئی پتہ نہیں چلتا کہ والدین نے کیسے ڈانٹ ڈپٹ کر کے اور یا بچوں نے کیسے والدین کی خواہش پوری کرنے کو ڈاکٹری کی ڈگری لے لی. سماج میں نا ڈاکٹرز جگہ جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، پھیلے ہوئے ہیں، اور اس میں یہ تفریق ہی ختم ہو چکی ہے کہ کون اپنی محنت سے، لگن سے یا پیشن سے MBBS کر کے ڈاکٹر بنا، یا کون بننا چاہتا تھا اور کون اپنا شوق اس کا ایسا تھا کہ وہ انسانی خدمت کرے تو بنا. ادروائز نا ہمارے بہت سارے ڈاکٹرز کی یہی کہانی ہے کہ سوسائٹی پریشر نے ان کو ڈاکٹر بنا دیا اور وہ ڈاکٹرز جگہ جگہ خدمت خلق کے لیے بیٹھے ہیں. میں جب آبائی شہر تھا نا میرا سیالکوٹ، تو سیالکوٹ ماڈل ٹاؤن میں 2 ڈاکٹر ہوا کرتے تھے، اور میں نا ان دونوں ڈاکٹروں کا پکا گاہک تھا. مطلب مجھے کبھی نزلہ زکام ہونا نا تو میں نے کبھی ڈاکٹر MSN کے پاس چلے جانا اور کبھی ڈاکٹر قمر کے پاس چلے جانا. اچھا ڈاکٹر MSN جو تھے نا ان کا نام محمد نعیم سرور تھا، لیکن وہ اپنے آپ کا تعارف نا MSN ہی کراتے تھے، ہیلو میں ڈاکٹر MSN. اور اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے MSN میسنجر بھی آیا کرتا تھا. وہ تو ان کا تعارف سن کے نا ہنسی بھی آتی تھی، اچھا ڈاکٹر MSN. تو ڈاکٹر MSN تھے، ایک ڈاکٹر قمر تھے. کیا قابل ڈاکٹر تھے. اب آپ کہیں گے کہ قابل ڈاکٹر نہیں ہوتے، لیکن قابلیت میں بے شمار قابل، ایسی قابلیت میں نے آج تک نہیں دیکھی. جو ڈاکٹر قمر تھے نا ان کی قابلیت یہ تھی، اس زمانے میں ڈرامہ آیا کرتا تھا ساس بھی کبھی بہو تھی، اسٹار پلس پہ لگا کرتا تھا اور اتنا وائرل ڈرامہ تھا. وہ انہوں نے بڑی سی TV اسکرین لگائی ہوتی تھی. کمال مہارت ان کی، اتنے قابل تھے کہ وہ نا وہ ڈرامے کے اوپر نظر آئے ان کی اسکرین پہ، اور ساتھ ساتھ مریض دیکھ رہے ہیں، اور نہ صرف مریض دیکھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ ٹیکا بھر کے بھی لگا رہے ہیں. یعنی یہ ادھر ٹیکا لگ رہا ہے مریض کو اور ادھر وہ ایسے اسکرین دیکھ رہے ہیں. یار یہ ان کی مہارت تھی بھائی، اندھا دھند ٹیکے لگانا. اچھا میں ایک دفعہ چیک کرانے چلا گیا، ایک لڑکی آئی، وہ بائک سے گری تھی، اس کا وہ زخمی تھی، ٹانگیں وغیرہ چھل گئی تھیں، تو اس کو لگنا تھا ٹیٹنس کا انجیکشن. اچھا اب ڈاکٹر صاحب نے چیک کیا، ڈاکٹر صاحب کے آگے نا باسکٹ میں کافی سارے نا جنرل پرپز انجیکشنز پڑے ہوتے تھے. انہوں نے ایک انجیکشن بھرا، توڑا، ایسے ہی ڈرامہ دیکھتے ہوئے بھرا، ٹھیک ہے، اور اس کو ٹھوک دیا. اچھا پھر اچانک ہی، لیکن قابل بہت تھے، اچانک ان کا دھیان ٹوٹا نا جب ڈرامے سے، تو کہنے لگے او بیٹا آپ کو تو ٹیٹنس کا لگنا تھا، یہ تو آپ کو میں نے جوڑوں کے درد کا لگا دیا. لیکن پریشان نہیں ہونا، کوئی بات نہیں، اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. پھر انہوں نے ٹیٹنس کا ٹیکا نکالا، توڑا اور بھرا، اور پھر اس کو ٹیٹنس کا بھی ٹھوک دیا. اب وہ مریضہ بیچاری گھبرائی، کیا کرے بھائی، مریض کیا کر سکتا ہے. وہ چلی گئی اب 2 ٹیکے لگا کے. تو آگے سے اگلی باری تھی میری، تو مجھے کہنے لگے آ جائیں اب بیٹا آپ آ جائیں. اب میں ڈروں، میں کہ ڈرامہ ختم ہو لے تو پھر میں دکھاؤں. ڈرامے کے ٹائم نہیں ڈاکٹر کو دکھانا. اتنے میں نا میں نے ان کو کہا، میں کہا ڈاکٹر صاحب مجھے کوئی ایمرجنسی نہیں، میں ٹھیک ہوں، تو آپ اگلے مریض کو چیک کر لیں. میرے سے آگے باری نا ایک بزرگ کی تھی، وہ دعائیں دیتے نا مجھے، ماشاء اللہ بیٹا شاد آباد رہو، میں ذرا چیک کر رہا ہوں. میں نے کہا جی پلیز آپ جائیں. وہ میں نے دعائیں بھی سمیٹ لیں، ڈاکٹر سے بھی بچ گیا. ایک دوسرے تھے ڈاکٹر قمر، اور انہوں نے نا وقت کے ساتھ ساتھ بنا لیا منی ہاسپٹل، اپنے کلینک کو نا چھوٹے سے منی سے ہاسپٹل میں ڈال لیا. اب نا ایک دفعہ میں بیمار ہونے میں لیٹ ہو گیا، تو کافی عرصے بعد جانا ہوا. تو ڈاکٹر قمر نے مجھے دیکھا تو کہنے لگے لگتا ہے کہ تم اپنا صحت مند ہو رہے ہو، کافی عرصے بعد آئے ہو. میں نے کہا بس ڈاکٹر صاحب اب بیماری کافی عرصے بعد آئی. تو ہسپتال میں نہ کوئی رش، نہ بندہ نہ بندے کی ذات، ایک کمپاؤنڈر، نرس 2 اور ملازم. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کیا آج کیا چھٹی تھی؟ کہنے لگے نہیں چھٹی تو نہیں تھی. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کیا میں ہی واحد مریض آیا ہوں ادھر؟ کہنے لگے یار اصل میں نا لوگ نا قابل نہیں رہے، پروفیشنل نہیں رہے. اور پچھلے دنوں نا کسی کی غلطی نہیں معاف کرتے. پچھلے دنوں نا میں نے ایک بندے کے پتے کا آپریشن کیا، تو یار وہ چھوٹی سی سیزر میری اندر آ گئی اور اسسٹنٹ نے ٹانکے لگا دیے. مریض کو کوئی تکلیف ہوئی، اس نے کہیں ایکس رے کرایا تو ایکس رے میں سیزر آ گئی. تو بس نا وہ پھر اہل محلہ کو جمع کر کے تو وہ آ گئے. تو یہ نا بڑی مہم میرے خلاف چلا دی انہوں نے، خام خواہ. بھائی انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ تو بڑی سنگین غلطی ہے، اور آپ اتنے قابل ڈاکٹر آپ نے کیسے کر دی؟ کہتا ہے یار ڈاکٹر کا قابل ہونا ضروری نہیں ہے، بھائی مریض بھی تو قابل ہو. مریض مسٹیک ہوئی میں مانتا ہوں، آج کل قابل مریض بھی تو نہیں ملتے. مریض کو چاہیے تھا وہ میرے پاس آتا، میں اپنی نائف نکال لیتا، بات ختم ہو جاتی، میں اس کو کمپنسیٹ کرتا.
نہ آج کل قابل مریض بھی تو نہیں، آپ قابل ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بس ڈاکٹر ہی قابل ہو، کیا ساری ذمہ داریاں ڈاکٹروں پہ فکس کرنی ہیں؟ کیا مریضوں کی کوئی ذمہ داری نہیں؟ میں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب، قمر صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا. 2016 میں مجھے نہیں پتا ان ڈاکٹر صاحبان دونوں کا کیا ہے، کس طرح چل رہے ہیں وہ. 2016 میں نے میرا بھائی شہر اپنا چھوڑ دیا اور میں آ گیا یہاں پہ لاہور میں منتقل ہو گیا. اور جب سے میں لاہور منتقل ہوا ہوں میرا بہت کم ڈاکٹروں سے واسطہ پڑا ہے. اچھا، یہ پیشہ ورانہ غفلت کی وجہ سے نا ہمارے ہاں ایک سال میں 76,000 76,000 یہ فگر پڑھ کے میں خود بڑا پریشان ہو گیا تھا پر لوگ سدھار جاتے ہیں. لیکن اس کو ہم ہیومن ایرر کہہ دیتے ہیں. جی ہوتا ہے، انسانی غلطی ہے اور پھر ورک لوڈ بھی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ملک میں طبی سہولیت ناکافی ہیں اور ڈاکٹرز حضرات بھی ناکافی ہے اور ان پہ ورک لوڈ بہت ہے، تو پھر آپ بھی نا کو پروفیشنل بنیں. یہ مناسب رویہ نہیں ڈاکٹروں کو کوس دینا، سارا الزام ان پہ لگا دینا، ان کے نان پروفیشنل رویے کے گلے کرتے رہنا. بھئی آپ بھی اپنے اندر قابلیت پیدا کریں. جیسے ڈاکٹر قمر کہتے تھے مریض بھی تو قابل ہو، کہتے ساری قابلیت آپ نے ڈاکٹر میں ڈھونڈنی ہے. یہ سیالکوٹ لاہور کے ڈاکٹر، میرے فیصل آباد کے ڈاکٹر تھے. اب فیصل آباد میں نا ڈاکٹروں کو نہ صرف ان پروفیشنل مریضوں کا بلکہ ان کے نان سیریس ایٹیچیوڈ اور رویے کا بھی سامنا ہے. کہنے لگے بخاری صاحب میرے پاس نا ایک مریض آیا تو ترپیج آئے درد سے، کہتا ہے ڈاکٹر بہت درد ہو رہی، مینو بڑی پیر ہے میں مر چلا. میں نے کہا جی کدھر درد ہو رہی، مجھے بتائیں کہاں درد ہو رہی. کہتا ہے اگر میں بتا دوں تو آپ کو فیس معاف کریں گے میری؟ میں نے کہا نہیں، فیس تو ہسپتال لیتا ہے، فیس تو معاف نہیں ہو سکتی. تو مجھے کہنے لگا چل پھر آپ لب. کہتا ہے یہ تو حال ہے یہاں پہ مریضوں کا، نان سیریس ایٹیچیوڈ مریضوں کا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. میں نے نا کچھ دن پہلے 2 دن پہلے ہی ڈاکٹروں کا عالمی دن تھا. اب ہر شعبے کا بھی عالمی دن ہوتا ہے. تو میرے آیا کہ یار اس بارے میں بات کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ سارے ڈاکٹر پیشہ ور ہوتے ہیں، کہیں شوقیہ ڈاکٹر بھی بن جاتے ہیں، کہیں ڈاکٹر آرٹسٹ ہوتے ہیں لیکن وہ ڈاکٹر بن جاتے ہیں، کہیں ڈاکٹر واقعی فرشتہ صفت ہوتے ہیں. میں نے نا اپنے والدین کو ڈاکٹروں کے ہاتھوں کھویا، لیکن ایسا بھی نہیں کہ مجھے سب ایسے ہی ڈاکٹر ملے. کئی بڑے اچھے ڈاکٹر ملے مجھے اس سارے والدین کے علاج کے سلسلے میں. میرے والد کو نا لیور فیلئر تھا اور ایک ڈاکٹر صاحب تھے، وہ اینڈوسکوپی یعنی یہ جو نالی تھی نا ان کی پھٹ جاتی تھی تو پیچ لگتے تھے اینڈوسکوپی، اور وہ ہر ماہ اینڈوسکوپی کا سیشن رکھ لیتے تھے اور ہر ماہ وہ پیچ لگاتے رہتے تھے. اور آخر کار انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے. جب میں لاہور آیا شیخ زاید تو مجھے پتہ چلا کہ بھئی اینڈوسکوپی کی تو ضرورت ہی نہیں تھی، آپ کہاں اینڈوسکوپی کراتے رہے. اب ان ڈاکٹر صاحب نے نا اپنے 5500 کے لالچ میں نا، وہ ایک سیشن کے 5500 تھے، انہوں نے وہ اس پہ لگا دیا ہوا تھا. اور پھر میری والدہ کو رینل فیلئر ہوا تو ملٹری ہاسپٹل کے ڈاکٹر صاحب نے غلط انجیکشن لگا دیا جس سے وہ کامے میں چلی گئیں، 12 دن کامے میں لائیں اور پھر وہ جانبر نہیں ہو سکیں. تو آپ اس صورتحال میں کچھ نہیں کر سکتے. لیکن یوں نہیں، مجھے اسی طرح بہت اچھے ڈاکٹر انوار خان تھے شیخ زاید میں، انہوں نے مجھے کہا بیٹا تمہارے والد لا علاج ہو چکے ہیں، کینسر پھیل چکا ہے اور ان کا واحد علاج کینسر کا واحد علاج نا ان کے جگر کے کینسر کا لیور ٹرانسپلانٹ ہے، اور وہ پاکستان میں ممکن نہیں، تب ممکن نہیں تھا. تو وہ چائنا جانا پڑے گا، امریکہ جانا پڑے گا، انڈیا جانا پڑے گا، تو نہ تمہارے پاس اتنا سرمایہ اور نہ ویزاز ملنے. تو اب اگر یہ بیمار ہونا تو ان کو شیخ زاید نہیں لانا، یہ اپنے پیسے برباد اس طرح نہ کرو. مجھے پتہ ہے تم قرض لے کے اور کیسے آ رہے ہو. ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب نے ایک میرے کیس کو حل کیا، کڈنی جو رینل فیلئر تھا. پھر ڈاکٹر طیب راجہ صاحب ہیں ملٹری ہاسپٹل راولپنڈی کے، انہوں نے ایک پیشنٹ کو دیکھا. تو کئی ایسے قابل ڈاکٹر اور انسانیت کا درد رکھنے والے ڈاکٹر بھی ہیں، ان کو اس موقع پہ اس دن پہ میں سلام پیش کرتا ہوں. باقی ڈاکٹر صاحبان سب خوش رہیں، آپ بھی خوش رہیں. اللہ حافظ.